مکہ میں رکانہ نامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ کسی نے اس کی پیٹھ زمین پر نہیں لگائی تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے اور اس جگہ پہنچے جہاں رکانہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے کہا، محمد، تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو؟ آج بڑے موقع سے اکیلے ملے ہو۔ آپ نے اس سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا، تم مجھ سے کشتی لڑو، اگر مجھے پچھاڑ دو گے تو 10 بکریاں دوں گا۔ کشتی ہوئی، آپ نے اسے زمین پر دے مارا۔ اس نے کہا کہ میرے لات و عزا نے میری مدد نہیں کی اور تمہارا رب غالب آ گیا۔ آج تک میری پیٹھ کسی نے نہیں لگائی، پھر لڑو، اگر پچھاڑ دو گے تو 10 بکریاں اور دوں گا۔ آپ نے اسے پھر پچھاڑ دیا۔ اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ میرے لات و عزا نے میری مدد نہیں کی۔ تیسری بار کشتی ہوئی، اس مرتبہ بھی آپ نے اسے چت کر دیا۔ اس نے کہا، اے محمد، میری ان بکریوں میں سے اپنی پسند کی 30 بکریاں لے لو۔ آپ نے بکریاں نہ لیں اور فرمایا کہ میری خوشی اس میں ہے کہ تم مسلمان ہو جا تاکہ دوزخ سے نجات پائے۔ اس نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ وہیں ببول کا ایک درخت موجود تھا۔ آپ نے اسے بلایا، وہ درخت پھٹ کر دو ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ان میں سے ایک چل کر آ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے کہا کہ آپ نے معجزہ تو دکھا دیا، اب اس سے کہہ دو کہ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ عہد کرو کہ اگر وہ چلا جائے تو تم مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے حکم دیا، وہ چلا گیا اور دونوں آپس میں مل گئے۔ آپ نے رکانہ سے کہا کہ اب مسلمان ہو جا۔ رکانہ نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مکہ کی عورتیں کہیں گی کہ رکانہ مارے ڈر کے مسلمان ہو گیا ہے۔ رکانہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا، لیکن فتح مکہ میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔